बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज एक नया वाक़या लेके हाज़िर हुए हैं और आप देख रहे हैं हमारा चैनल शिराज़ी हॉरर स्टोरीज़। ये वाक़या हक़ाइक़ पे मबनी है, सच्चा वाक़या है। पाकिस्तान शहर का वाक़या है और उस शहर का नाम है लइये के नज़दीक एक गाँव है। जी हाँ, ये वहाँ का वाक़या है और ये हक़ाइक़ पे मबनी है और इसकी मैं तसल्ली भी कर चुका हूँ। ये वाक़या एक खातून का है जिसकी शादी इमरान नामी शख्स से होती है। आपस में दोनों रिश्तेदार तो नहीं थे, लेकिन कह लें कि जान पहचान वाले लोग थे। अब जो इमरान नामी जो शख्स है इस वाक़ये के अंदर, उसकी उम्र तकरीबन कोई 19 से 20 साल है और उसके अंदर जो उसकी बीवी है उसकी उम्र तकरीबन कोई 17-18 साल है। कम उम्र है, दोनों ही जवान हैं। अब जो इमरान नामी शख्स है वो शादी से पहले मतलब कि किसी गलत एक्टिविटी की वजह से और कुछ मर्दाना कमज़ोरी भी उसमें बताया जा रहा था कि पाई जाती थी, और इनकी शादी होने के बाद अल्लाह ताला ने एक रिश्ता कायम किया है सुहागरात का। जब उस लड़की को मालूम होता है कि वो मतलब कि नामर्द है, बिल्कुल ही नामर्द है, कुछ पैदाइशी तौर पे भी उसको मसला था, जैसे उनके ख़ानदान में से ये बात हमें पता लगी है, लेकिन इमरान के घर वालों की ये ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से हम अपने बेटे की शादी अपनी आंखों से देखें, और वो अब उनकी शादी कर देते हैं तो बाद में नामर्दी का मसला निकल आता है। अब उसका मियाँ इमरान नामी जो शख्स था वो सच्ची तौबा कर चुका था अल्लाह के हुजूर, और उसने अपनी शरीक हयात से कहा कि मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर ये बहुत बड़ा नुक्स है और ऐसे इंसान के साथ कोई भी औरत नहीं रहना चाहती इस दौर में। यकीनन हर औरत अधूरी है बग़ैर बच्चों के। तो हो सकता है मैं तुम्हें आने वाले वक़्त में ये चीज़ तुम्हें मैं ना दे सकूं। अगर तुम मेरा साथ दो इस सफ़र निभाने में तो मैं तुम्हारा मशगूल हूँगा, और अगर तुम जाना चाहो मुझे कोई गिला भी नहीं, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ये राज मत फाश करना, इससे मेरे घर वालों की बदनामी होगी और मोहल्लेदार हमें जीने नहीं देंगे। उसने अल्लाह ताला का उसको वास्ता दिया और फैसला उस लड़की पे छोड़ देता है। लो जी, काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। लड़की कम उम्र थी लेकिन बहुत समझदार थी। वो बाज़ लड़कियां होती हैं जो कम उम्र होती हैं लेकिन समझदार होती हैं, अल्लाह की देन है ये भी। और उस लड़की ने, क्योंकि उसका एक लगाव था उस आलीशान मकाम रखने वाले के साथ जिसका नाम जलीलुल क़दर है, अल्लामुल ग़ुयूब है, आलिमुल ग़ुयूब है, हिकमत वाला, अल जब्बार, अल क़हार है, तो उसने उस नाम को देखा और वो अपने मियाँ से कहने लगी, ये नुक्स मेरी नज़र में चूंटी से भी बहुत छोटा है और मैं इसको इस तरह बुला दूंगी कि जैसे ये नुक्स था ही नहीं, क्योंकि मैं अल्लाह जल्ला शानहू पे बहुत ज़्यादा ईमान रखती हूँ और वही मेरा दुनिया और आखिरत में कारसाज है। वो बंदे को दे के भी आजमाता और लेके भी। उन्होंने कहा कि आप परेशान ना होइए, तो आप हमें सब्र करने वालों में पाएंगे। लो जी, सफ़र गुजरना शुरू हो जाता है। साल गुजर जाते हैं, 2 साल गुजर जाते हैं। घर वाले थोड़ा सा परेशान होने लगते हैं कि हो सकता है अभी नई नई शादी हो, अभी हो सकता है वो बच्चे खुद ना कर रहे हों। 3 साल गुजर गए। आखिरकार घर वालों ने पूछ लिया कि क्या सबब है लड़की के घर वालों ने, कि बेटा अभी तक कोई अल्लाह ने कोई नेमत क्यों नहीं दी। तो कहने लगी सब मामला ठीक है। अपनी वालदा से लड़की कहने लगी कि सब मामला ठीक है, अब अल्लाह की मर्ज़ी है, क्या कह सकते। फिर लड़की वालों ने इलाज करवाया अपनी बेटी का, लेकिन अब ये बात लड़की को तो मालूम थी अंदर से कि मेरे मियाँ के अंदर नामर्दी का नुक्स है, वो इस काबिल नहीं है। उसकी बीवी नमाज पढ़ती, कुरान को समझ के पढ़ती, और
عمل صالحین کرتی تھی۔ لو جی کچھ کرنی یوں ہوئی کہ اللہ کے کچھ سال ان کی شادی رہی، تقریباً کوئی یوں سمجھ لیں کہ 10 سال وہ عورت، تقریباً کوئی اس کی عمر ہوگی 33-34 سال کی عمر میں آ کے وہ بائی چانس ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی۔ اس کو ہارٹ اٹیک آیا، اللہ کی مرضی ہے، جب تک زندگی تھی اس نے جی لی۔ وہ جی اس کی بیوی کو دفنایا گیا اور اس کا میاں روز اس کی قبر پہ جاتا، روز اس کی قبر پہ جاتا اور کافی گھنٹے وہاں بیٹھ کے وہاں جا کے روتا رہتا۔ لو جی لوگ آخر جمعرات کے جمعرات جاتے ہیں، دیکھتے ہیں قبروں پہ، پھول ڈالتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ لوگ تجسس ہوا کہ یار جب بھی ہم اس بندے کو دیکھتے ہیں کہ اس قبر پہ بیٹھے رہتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ لو جی لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، تو اس نے جواب دیا کہ یہ میری نیک اور پارسا عورت تھی جس نے 8 سے 10 سال میری زندگی میں گزار دی۔ لوگوں نے کہا بھائی واقعی یہ تو بہت اچھی خاتون ہے، مطلب کہ جس نے مطلب کہ میاں سے بہت زیادہ محبت کی، اس کی محبت میں گرفتار ہوا اور اس کی قبر پہ آتا، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا ہوا، ٹھیک ہے دکھ ہے اس کے دل میں۔ لو جی اب اللہ کا معجزہ ہے، وہ کن فیکون ہے۔ اس کی قبر سبحان اللہ، اس کی قبر میں ایک روشنی سی نمودار ہوتی ہے، اور وہ ایسی روشنی ہے کہ شاید جیسے ہم ٹیوب لائٹ کی نہیں بلکہ جیسے چاند کی طرح رات کے وقت اس کی قبر روشن ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ ایسے ہوا تو وہاں جیسے لوگ گزرتے ہیں قبرستانوں سے، لوگوں نے دیکھا، لوگوں نے کہا ہو سکتا ہے کوئی لائٹ، کوئی نشائی وغیرہ کوئی لائٹ جلاتے ہوں قبرستان میں، لوگوں نے زیادہ غور نہیں کیا۔ لیکن جب ایک مسلسل کسی لوگوں نے جب اس کو دیکھنا شروع کیا تو بات معلوم ہوئی کہ ایک قبر روشن ہوتی ہے، اور اس روشن قبر کے اندر سبحان اللہ کہ ٹھنڈی ہواؤں کی مہک اٹھتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی جیسے کوئی جنت کی ہوا ہے۔ اور یہ بات پھیلتی پھیلتی لوگوں تک پھیل گئی کہ بھائی یہاں رات کو روشنی آتی ہے قبر سے اور بہت ٹھنڈی ہوا چلتی ہے ادھر۔ لو جی وہاں کے جو ارد گرد جو لوگ تھے وہ تجسس ہونا شروع ہو گیا، پتہ کروائی یہ کس کی قبر ہے۔ مولویوں کو پکڑ کے لوگ لے آئے کہ بھائی یہاں خیر تو ہے، عذاب ہو رہا ہے یا کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں رحمت ہو رہی ہے۔ یہ منظر کہ جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے شہادت دی، انہوں نے کہا ہم نے دیکھا ہی ہے۔ جیسے لوگوں میں ہجوم بات پھیلی تو وہ روشنی ختم ہو گئی۔ اب جن لوگوں نے دیکھا انہوں نے شہادت دی اور معلوم کیا کہ یہ عورت کون تھی، تو بتایا گیا یہ وہی عورت تھی جو اپنے اس کا راز اس کے میاں نے اس ٹائم فاش کر دیا جب اس کو وجہ معلوم کرنی پڑی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا ایسا کون سا اس کا کام تھا؟ نہ اس کے یا اس کے گھر والوں کو پتا تھا لڑکے کے، یا لڑکے کو پتا تھا، لڑکی کو نہیں، لڑکی کو پتا تھا لیکن لڑکی کے گھر والوں کو نہیں پتا تھا۔ اس نے تب یہ راز فاش کیا۔ انہوں نے کہا میں ایک نامرد تھا، میں اس کو ازواجی خوشیوں میں منسلک نہیں کر سکا، تو اس نے میرے ساتھ جاننے کے باوجود بھی اس نے میرے ساتھ زندگی وقف کی، اور جب تک یہ میرے ساتھ زندہ رہی اس نے کلمہ پڑھا۔ انہوں نے کہا مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ کبھی میری اجازت کے بغیر اپنے گھر میں بھی گئی ہو، حالانکہ میرے ان کے خاندان میں کوئی فوت بھی ہو جاتا تب بھی جب تک میں اس کو اجازت نہ دیتا تو یہ گھر کے باہر قدم نہیں رکھتی تھی۔ اس نے مجھے کوئی دکھ تکلیف، چاہے میں نے اس کو ساگ دیا یا چرگا دیا، کچھ بھی دیا، اس نے اسی حالت میں شکر ادا کیا اور مجھے اف تک نہیں کی۔ آج اس کی جدائی نے مجھے اس کی قبر پہ بیٹھنے میں مجبور کر دیا، اور ان احسانوں کو میں یاد کرتا رہتا ہوں اور اللہ سے یہ فریاد کرتا ہوں میرے مالک اس کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔
جب یہ بات لوگوں نے سنی، لوگوں کے دلوں میں اور متقی اور پرہیزگاری، اور ان خواتین کے لیے ایک نقش راہ بن گئی یہ خاتون، کہ وہ خواتین جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی، جس نے ایک بہت بڑی قربانی دی، اپنے نفس کو مار دیا، اپنی خواہشات کا گلا گھوڑ دیا، صرف ذوالجلال والاکرام کی خاطر، جو جلیل القدر ہے اس کی خاطر۔ اس نے کہا مرنے سے پہلے میری بیوی نے مجھے یہ بات کہی تھی کہ یہ جسم یہ میرے رب کی امانت ہے، یہ اس کی میں مالک نہیں تھی، میں تو کچھ بھی نہ تھی، یہ جسم میرے رب نے مجھے دی ہے، اسی کی مرضی ہونی ہے۔ تو میرے رب نے مجھے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک زندہ رہوں کہ میاں کی فرما برداری میں رہوں، اور جب اٹھائی جاؤں تب بھی فرما برداری کی حالت میں اٹھائی جاؤں، تاکہ میرا میاں مجھ پہ راضی رہے اور جنت کے دروازے مجھ پہ کھول دیے جائیں۔ یہ ایسی کہانی ہے جو حقائق پہ مبنی ہے میرے دوستوں۔ ایسی بھی عورتیں دنیا بھر میں موجود ہوتی ہیں، لیکن افسوس ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں۔ بہت نصیب والا وہ عمران نامی شخص تھا، اور اس نے کبھی اپنی دوسری شادی نہیں کی، اور آج بھی اپنی ان قبر پہ وہ جاتا ہے اور دعائیں مانگتا رہتا ہے، اور بہت زیادہ اس کی یاد میں روتا ہے۔ یہ ہے نیک کار پارسا عورتوں کا صلہ اللہ کے ہاں۔ لیکن اگر آج کی عورت کہہ لیں انگریزی تعلیم، کچھ بننا ہے، کچھ کرنا ہے، اوپن مائنڈڈ جس کو کہتے ہیں، غیر ممالک، انگریزوں کا کلچر، اس قسم کی خواتین ہوتی، وہ کہتی کون اللہ، ہم تو نعوذ باللہ کسی اللہ کو نہیں جانتے۔ اللہ معاف فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو، نیک کار عورتوں کو صلہ عطا فرماتا ہے، بے شک صاحب علم والا ہے۔ یہ سچا واقعہ ہے۔ ویڈیو اچھی لگی اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ دیکھتے رہیے ہمارا چینل شیرازی ہورر سٹوریز۔ اللہ حافظ۔